إدريس نوح صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر الختم الأنبياء۔ سورۃ اللقمان میں لقمان کے بارے میں، لقمان کون تھے؟ یہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ نے بہت عقل اور سمجھ دی تھی، بہت انٹیلیجنٹ تھے۔ اس سورہ میں لقمان کی کچھ باتیں ہیں، ان کی کچھ ایڈوائزز ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 6 سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فضول باتوں سے دور رہنا ہے۔ یہاں پر لہو الحدیث کی بات آئی ہے، فضول باتوں کو لہو الحدیث کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ فضول چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیونکہ شیطان نے انہیں فضول کاموں میں بزی رکھا ہے، جیسے گانے، ڈرامے، ایکٹرز ایکٹریسز کی زندگیوں کے بارے میں جاننا، دوسروں کے لائف سٹائل کے بارے میں جاننا، اس میں انٹرسٹ لینا، کہانیاں، ناول اور ایسی بیکار چیزوں میں لوگ وقت لگاتے ہیں، اور شیطان نے انہیں انہی کاموں میں مصروف رکھا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان فارغ ہو جائے۔ شیطان چاہتا ہے انسان انہی کاموں میں بزی رہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس وقت ہوا، انسان فارغ ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان قرآن پڑھنے لگ جائے، کہیں اپنے رب کے کام نہ کرنے لگ جائے، کہیں انسان یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اپنا دین نہیں بھولنا، اور کہیں انسان اپنے رب کے کام نہ کرنے لگ جائے۔ اسی لیے شیطان نے لوگوں کو مصروف رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک شخص گانے بجانے والی لونڈیاں خرید کے لے آیا تھا تاکہ لوگ قرآن کی محفل میں نہ جائیں اور گانے سننے لگ جائیں اور اصل دین سے دور ہو جائیں۔ آج بھی کافروں کا یہی پلان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بچے اپنی اصل کو بھول جائیں، کیونکہ اگر مسلمان اپنے اصل دین پر آ گئے تو مسلمان تو پوری دنیا کو ہرا سکتے ہیں۔ لیکن شیطان نے، کافروں نے مسلمانوں کو فضول بیکار باتوں کے پیچھے بزی رکھا ہوا ہے، اسے لہو الحدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح سپورٹس ہیں، ایک ٹورنامنٹ ختم ہوتا ہے پھر دوسرا ٹورنامنٹ، اب یہاں میچ ہو رہا ہے، وہاں میچ ہو رہا ہے، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں، وقت کا بہت سارا حصہ ان میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اگر وقت ان میں لگ گیا تو اصل دین کا کام کب ہوگا؟ اسی لیے پیارے بچوں، ہم نے فضول باتوں کے پیچھے وقت ضائع نہیں کرنا، ٹی وی، سپورٹس، موویز، گانے، دوسروں کی زندگیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں لینا۔ اللہ نے مسلمانوں کو بہترین امت بنایا تھا، بیسٹ لوگ، ہم نے بہترین کام کرنے ہیں، بیسٹ کام کرنے ہیں۔ لہو الحدیث میں اور ان کاموں میں وقت ضائع کرنے والے کاموں سے ہم نے بچنا ہے۔ آگے آیت نمبر 12 میں لقمان کی بیٹے کو نصیحتیں ہیں، ایڈوائس ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ لقمان نے دنیا میں جانے سے پہلے یعنی فوت ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو کچھ باتیں بتائیں۔ لقمان بہت سمجھدار تھے اور اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد جو ان کا ایکسپیرینس تھا نا، جو تجربہ تھا، یعنی جو کچھ انہوں نے زندگی میں سیکھا، وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لقمان ابھی اس دنیا سے جانے والے تھے، وہ چاہتے تھے کہ بیٹا ان کی ایکسپیرینس سے سیکھے۔ سب سے پہلی نصیحت جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور ساتھ ہی کہہ دیا یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ اکیلا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، صرف وہ ایک اکیلا خدا ہے، ایک اکیلا خدا کی ہی بات ماننی ہے۔ پہلی نصیحت شرک نہیں کرنا۔ دوسری بات جو کی، اللہ کے حق کے فوراً بعد یہاں والدین کی بات ہے۔ قرآن میں کئی بار اللہ کے بعد والدین کی بات آئی ہے، پیرنٹس کی بات ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ والدین کے حقوق کی بات ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ خود اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ والدین سے نرمی کریں، ان کے کام کریں۔ حکم ہم نے اللہ کا ماننا ہے، بات اللہ کی ماننی ہے، اتباع ہم نے اللہ کی کرنی ہے، لیکن والدین کے ساتھ نرمی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی نصیحت نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے دور رکھنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ لقمان نے کیا کہا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔ پھر نیکی اور بدی کا نتیجہ ضرور ملے گا، کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کھل کر کیا ہو یا چھپ کر کیا ہو، اللہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یعنی
لقمان نے کیا کہا کہ جیسا کرو گے ویسا ہی آگے رزلٹ ملے گا. ہر کام ریکارڈ ہو رہا ہے, چاہے سب کے سامنے کرو گے, چاہے چھپ کے کرو گے, چاہے چھوٹا سا کرو گے, چاہے بڑا کرو گے. سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اگلی نصیحت کہ نماز قائم کرو. پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, اور اس کے بعد صبر کرو, کیونکہ جب برائی سے کوئی روکے گا تو تکلیفیں تو آئیں گی نا. جب کسی کو ہم اچھی بات بتاتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے اس کو منع کرتے ہیں, تو آگے سے کیا ہوتا ہے, اگلے جواب دیتے ہیں نا. تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, جب برائی سے روکو گے تو تکلیفیں آئیں گی, تو کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. جب کسی کو نیکی کا بتاؤ گے تو وہ باتیں سنائے گا, اس پر صبر کرنا ہے. اس کے بعد اگلی نصیحت تکبر اور غرور نہیں کرنا, اللہ کو یہ نہیں پسند. پھر اس کے بعد اگلی نصیحت کہ میانہ روی یعنی بیلنس رکھو, نہ بہت زیادہ خرچ کرنا ہے, نہ بہت تھوڑا خرچ کرنا ہے, نہ بہت تیز چلو, نہ بہت آہستہ کے بیمار لگو. پھر اگلی نصیحت کہ جب بات کرو تو نرم بات کرو, آواز نیچی رکھو, چیخ کر چلا کر بات نہیں کرنی. بعض دفعہ جب کوئی آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا ہوتا تو بچے کیا کرتے ہیں, بچے اونچا بولتے ہیں, چیختے ہیں, یہ غلط ہے. یہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بات نرمی سے کرنی ہے, اور آگے پتہ ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ سب سے بری آواز کس کی ہے, گدھے کی آواز ہے. یعنی چیخ چلا کر بات کرنا اگر اچھا ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی. اونچا اونچا چیخنا گدھے کی علامت ہے. ہم نے اونچا نہیں بولنا, چیخنا بری بات ہے. یہاں پہ لقمان کی نصیحتیں کمپلیٹ ہوتی ہیں. یہ تھی لقمان کی زبردست ایڈوائس جو اللہ نے ہمیں یہاں قرآن میں بتا دی. کیوں؟ تاکہ ان باتوں پر ہم عمل کریں, ان باتوں کا خیال رکھیں, ان پوائنٹس کو ہم یاد کریں. آپ سب بچوں نے ان پوائنٹس کو یاد کرنا ہے, کہیں لکھ کر لگا لیں اور بار بار پڑھیں, تاکہ ہمیشہ ہم ایسے ہی کام کریں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہے تھے. سلام 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 سلام